لك الحمد يا الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ معزز سامعین، آج ہمارے یہاں ہماری ماں بہنوں میں کچھ ایسی باتیں رائج ہو چکی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا اسلام کے اندر کوئی بھی دخل نہیں ہے، کوئی بھی تاریخ ایسی نہیں ملتی جس میں اس کا دخل ہو۔ حضرات محترم، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 10 بیویوں کی کہانی جو آج ہمارے یہاں کی ملانیاں، محلوں کی ملانیاں پڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان کو طہارت نہیں آتی، ان کو نماز اور روزے کے مسائل نہیں آتے، ان کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل نہیں آتے، لیکن گھر گھر پڑھتی چلی جا رہی ہیں، گھر گھر 10 بیویوں کی کہانی پڑھ رہی ہیں۔ اتنی من گھڑت کہانی ہے یہ کہ اس کے شروع میں ہی لکھا ہے معجزہ، حضرت فاطمہ الزہرا کا معجزہ۔ ان ظالمہ عورتوں کو ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ عورت ہے حضرت فاطمہ، اللہ کی ولیہ ہے حضرت فاطمہ۔ کسی بھی اللہ کے ولی سے معجزہ صادر نہیں ہوتا، معجزہ صرف نبی اور رسول سے صادر ہوتا ہے۔ معجزہ اس بات کو کہتے ہیں جو خرق عادت چیز ہو اور نبی سے ظاہر ہو، اس کا نام معجزہ ہوا کرتا ہے، اور اس میں اوپر ہی لکھ رہا ہے معجزہ۔ اس جاہلہ کو کیا معلوم، اسے تو خود طہارت نہیں آتی، اسے تو خود پاکی ناپاکی کے مسائل یاد نہیں ہوتے۔ یہ وہی عورت ہے جسے اپنے شوہر کے حقوق یاد نہیں ہوتے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کی بیوی ایک رات اپنے شوہر سے ناراض ہو کے سو جائے، اللہ کریم پوری رات اس کے اوپر لعنتیں فرماتا ہے، اس کے فرشتے لعنتیں کرتے ہیں۔ اب یہ ملانی گھر گھر جا جا کر یہ 10 بیویوں کی کہانی سنا رہی ہے، اتنی من گھڑت کہانی ہے یہ۔ اس کی شروعات کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے اس کتاب کی شروعات کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کتاب پر یہ نام ہی نہیں لکھا ہے یہ کتاب کس نے لکھی ہے، بس وہ ایسے ہی جھوٹی کہانی لکھ دی گئی۔ اس میں یہ ہے کہ 2 بھائی تھے، ایک امیر تھا ایک غریب تھا۔ غریب بھائی باہر جانا چاہتا ہے، بیرون ملک گیا اور اپنی بیوی سے گیا کہ میری بھابج کے پاس رہنا، اس کا کام کاج کرنا، جو کھانا دے یہ کھا لینا۔ وہ وہاں رہتی تھی، اسے پریشان کرتی تھی، اور وہ پریشانی کے ساتھ ساتھ ایک دن رات میں سوئی۔ کیا ہوا کہ خواب میں حضرت فاطمہ آ گئی، معاذ اللہ۔ اس ظالمہ کے خواب میں حضرت فاطمہ الزہرا آئیں گی۔ کہا کہ خواب میں جب حضرت فاطمہ آئیں، انہوں نے کہا کہ تو اس طرح سے یہ لڈو بنانا، 10 لڈو بنا کر 10 بیویوں کی کہانی پڑھنا، تیرا کام ہو جائے گا۔ اس نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھوائی اور محلے کی عورتوں کو بلایا، اور پھر اپنی بھاوج کو وہ لڈو دینے کے لیے گئی۔ اس کی بھاوج نے کہا یہ اینٹ پتھر کی چیز ہم نہیں کھاتے۔ جب اس کی بھاوج نے اس کو جھٹلایا، اس کو چھوڑا، تو کیا ہوا، اس میں لکھا ہے کہ وہ جو غریب تھا وہ تو امیر ہو گیا کہانی پڑھوا کر، ارب پتی کروڑ پتی بن گیا، اور جو امیر تھا وہ اتنا غریب ہوا کہ کھانے سے بھی پریشان، کہ دیکھ رہا ہے بچے ختم ہو گئے، گھر تباہ ہو گیا۔ جب گھر سے نکلے سوچا چلو بہن کے گھر چلتے ہیں۔ چلتے چلتے ان کے پیروں میں بتاتے ہیں چھالے پڑ گئے، چنے کا کھیت پڑا، وہ بھی نہیں کھانے کی چیز ملی۔ اس کے بعد جب بہن کے گھر گئے، کھانا رکھا گیا، اس کھانے کے اندر بدبو پڑ گئی، سڑ گیا۔ پھر بادشاہ کے یہاں گئے، اس کے ایسی کہانی کر دی گئی کہ وہ اب پریشان تھا کہ وہ دریا کے کنارے آیا، اور اس نے اس کی بیوی سے اس نے پوچھا کہ بتا تو صحیح، کوئی تجھ سے ایسی خطا تو نہیں ہوئی ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں مجھ سے خطا ہوئی ہے، تمہاری بھابج لڈو دینے آئی تھی، میں نے اسے جھٹلا دیا تھا۔ پھر وہ توبہ کرتے ہیں اور دیکھتے کہ لڈو بناتے ہیں، اور ان 10 بیویوں کی کہانی پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر وہ جب گھر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امیر ہو گئے، مکان بنے ہیں، نوکر چاکر لگے ہیں۔ کیسی جھوٹی کہانی ہے یہ، معاذ اللہ، یہ بالکل جھوٹی کہانی ہے، ایسی کبھی کوئی کہانی ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ 10 بیویوں کی کہانی پڑھوا رہی ہے۔ ارے ظالمہ، جس فاطمہ کا تو نے نام لیا ہے، جس زینب کا نام لیا ہے، یہ وہ زینب ہیں
جب میدان کربلا کے اندر سارے بھائی چلے گئے تھے، بھتیجے چلے گئے تھے، انہیں پرواہ تھی تو صرف اس بات کی پرواہ تھی کہ ہمارا چہرہ کوئی نہ دیکھ سکے، ہمارے چہرے پر کسی کی نظر نہ پڑے، انہیں پردے کی پرواہ تھی۔ کھلے عام گھوم رہی ہے، بازاروں میں چلتی چلی جا رہی ہے، ہر جگہ چکر لگا رہی ہے، شادیوں میں نمائش کر رہی ہے، اور پھر 10 بیویوں کی کہانی پڑھ کے سوچتی ہے جنتی بن گئی۔ ظالمہ نہیں، یہ جو کہانی ہے یہ بالکل من گھڑت اور غلط ہے، اسے کوئی بھی عالم یا عالمہ نہیں پڑھ سکتے، یہ جاہلوں کا کام ہے، ایسا ہمارے یہاں ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ 10 بیویوں کی کہانی نہ پڑھوانے سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ سننے سے کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ پڑھنے سے گناہ ہوگا، سننے سے بھی گناہ ہوگا، اس لیے کہ اسے پڑھا جو جا رہا ہے یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور جو سنا جا رہا ہے یہ جھوٹ سنا جا رہا ہے، تو جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے اور جھوٹ سننا بھی گناہ ہے۔ کہ خدا کھایا کیا، فرمانے حق تعالیٰ کیا، شکر کرم طرز سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دل لہر میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔